کلام مقدس میں سے یونا نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ روزے کے تعلق سے آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے۔ جی، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی۔ ہاں جی، کلام مقدس فرماتا ہے یونا کی کتاب 3 باب 6 آیت، بھائی پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا۔ ہاں جی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا۔ ہاں جی، بادشاہی لباس کو اس نے اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر ہاں جی، ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ راکھ پر بیٹھ گیا۔ ہاں جی، آگے۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا جی جی کہ اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ ہاں جی، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوں اور خدا کے حضور گرفتاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ جی، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدل دے۔ اپنے قہر شاید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ ہاں جی، اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آمین۔ خدا ہم زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، سب کہیں آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہاں پر ایک ذکر ہے، ایک سٹوری ہے یونا کے کتاب کے اندر، اور یہ شہر نینوا ہے جس کا بہت یہ مشہور شہر ہے، مشہور سٹوری ہے، مشہور یہ شخص ہے۔ لیکن آج پھر سے ہم اس کو یاد کریں گے کیونکہ آج جو ہے وہ مسیحیت کے اندر پہلا روزہ ہے جس کو ایش وینسڈے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، یعنی راکھ کے بدھ کے حساب سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جب روزوں کا سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے روزے والے دن بدھ ہی ہوتا ہے اور بدھ والے دن کو راکھ کا بدھ کہا جاتا ہے۔ یہ ریفرنس ہم نے جو پڑھا ہے اس کے اندر ایک یونا نبی ہے، اور اس نے جب منادی کی خدا کے حکم کے مطابق، تو کلام کہتا ہے کہ جب اس منادی کو سنا گیا تو سب سے پہلے کلام میں لکھا ہے کہ یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو بھی، جب وہ منادی کر رہا تھا تو انہوں نے یہ منادی بادشاہ تک بھی پہنچی۔ اگر 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ کلام مقدس کے مطابق جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس کا پہلا سٹیپ کیا تھا، وہ تخت سے اٹھا، اور پھر اگلی بات لکھی ہے اس نے بادشاہی لباس کو اتارا۔ آج شام میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ راکھ جب انہوں نے لکھا ہے تار ڈالا، ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، تو یہ ایش وینسڈے جو ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا، اپنی پوزیشن سے نیچے اتر کر، اپنی اس ظاہری حالت کو چھوڑ کر جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کی شان و شوکت ہو، کسی کی بڑی عزت ہو، ان ساری چیزوں کو اس بادشاہ سلامت نے پیچھے رکھا، اور یہاں پر میں حالت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس کی حالت کیسی ہے کہ یہ تخت پر ہے۔ دوسری بات، یہ بادشاہی لباس کے اندر ہے۔ جب خدا کا کلام اس تک پہنچا، جب خدا کا میسج خدا کے نبی یونا نے اس تک پہنچایا، تو اس وقت یہ تخت پر ہے، پوزیشن کے اندر ہے، اتھارٹی کے اندر ہے، اور بادشاہی لباس کے اندر جب اس نے یہ کلام سنا کہ نینوا شہر جو ہے وہ 40 روز کے بعد برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور خدا نے یہ میسج دے کر یونا کو بھیجا نینوا شہر میں، وہ آنا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو یونا جو جس شہر میں گیا وہ شہر بڑا زبردست تھا، بالکل کہتے ہیں یہ کاروباری شہر تھا، اور خدا کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں تھا۔ خدا نے اپنے بندہ یونا کو یہ میسج دے کر بھیجا کہ 40 دن کے اندر یہ شہر جو ہے یہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خدا اس کے خلاف ہے۔ خدا کو جو ہے وہ تمہاری شرارت، تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں جو ہیں وہ خدا تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ میسج جب ان کو ملا
تو ان کے باشندوں نے جو وہاں پر رہتے تھے وہ اس بات پر خدا کے کلام پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر انہوں نے روزے کی منادی کی کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم خدا کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ بھی اپنی پوزیشن سے نیچے آ گیا، اور کلام کہتا ہے اس نے بادشاہی تخت کی بجائے وہ اٹھا، اور اٹھ کر اس نے لباس کی جگہ ٹاٹ اوڑھا، اور کیا کیا اس نے؟ بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر تخت کی بجائے کہاں پر بیٹھ گیا؟ راکھ پر بیٹھ گیا۔ راکھ اصل میں توبہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہاں پر لکھا راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے صرف راکھ لگائی نہیں بلکہ راکھ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تو راکھ کا مطلب یا راکھ کا کنسیپٹ جو ہے وہ توبہ کا کنسیپٹ ہے۔ راکھ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اپنی حالت کو ظاہری طور پر خدا کو دکھانا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منادی کروائی کہ بھائی یہ روزہ جو ہے یہ صرف انسان ہی نہیں رکھیں گے بلکہ حیوان بھی اس روزے میں شامل ہوں گے، اور حیوانوں کو بھی بھوکا ہی رکھا جائے گا، ان کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ کلام کہتا ہے ٹاٹ تک جو ہے وہ حیوان بھی ٹاٹ تک اوڑھیں گے اور خدا کے حضور گرہ زاری کریں گے۔ یہ پرانے عہد نامہ کے اندر، یہ روزے کی حالت کے اندر یہ ساری حالتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یعنی راکھ کا بت یا روزے کا سٹارٹ، اگر راکھ کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تو اصل میں اس کا کنسیپٹ توبہ کا ہے۔ اصل میں اس کا کنسیپٹ اپنی ظاہری حالت، ظاہری پوزیشن کو چھوڑ کر خدا کے پاس آنے کا ہے، خدا کے حضور گرفتاری کرنے کا ہے کہ خدا، اور کس امید سے ہیں وہ؟ کہ شاید خدا کیا کرے؟ قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ لیکن جب ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یعنی مسیحیوں کے پاس ایک ٹھوس تعلیم ہے، ایک زبردست تعلیم ہے جس کے اندر ہر ایک چیز کے بارے میں بڑا زبردست خداوند یسوع مسیح نے وہ تعلیم ہمیں دی ہے۔ نکالے میرے ساتھ متی کی انجیل، جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ یہ تو تھا کہ نینوا کے لوگوں نے کس طرح سے روزہ رکھا اور کیوں رکھا، کیا وجوہات تھی۔ لیکن آج کا مسیحی، آج کا جو مسیحی جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے، چرچ کلیسیا کا رکن ہے، اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور یہ کب تعلیم دی؟ اگر ہم اس کو 5ویں باب کی اگر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ یہاں سے یہ تعلیم سٹارٹ ہوئی ہے، اور مختلف طرح کی تعلیمات دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح دعا کے بارے میں بھی اور روزے کے بارے میں بھی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم 6 باب متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہیڈنگ میں بھی لکھا ہے کہ روزے کے بارے میں تعلیم، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک خاص طریقہ اور ایک خاص طرح سے ہمیں ٹیچ کیا گیا کہ کس طرح سے جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو، ہاں جی، خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو، تو ریاکاروں کی ٹھیک ہے، طرح وہ تو نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا، ان کا اپنا اس وقت کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے وہ اپنایا، اس وقت کی جو تعلیم تھی اس کو انہوں نے اپنایا۔ جس طرح وہ دیکھتے آئے کہ روزہ رکھ کر خدا کو کس طرح سے منانا ہے یا خدا کے حضور میں کس طرح سے اپنی توبہ کو قبول کروانا ہے، انہوں نے وہ طریقہ کار اپنایا۔ لیکن آج کا مسیحی جو ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ وہ آج اس تعلیم کو جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، جس کا فالوور ہے، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح، اس نے کیا تعلیم دی؟ اس نے یہ تعلیم دی، اس نے کہا جب تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو مسیحیو، جب تم روزہ رکھو میرے پیچھے آنے والو، جب تم روزہ رکھو جو تم میرے شاگرد ہو، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے ایک خاص انسٹرکشنز ہیں، اور وہ انسٹرکشنز کیا ہیں، وہ ہدایات کیا ہیں کہ تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہیں بنانی۔ وہ اس وقت کے لوگ اپنی صورت کو اداس بنا لیتے تھے، اپنے آپ کو راکھ میں بیٹھ جاتے تھے، اپنا حلیہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے تھے، اپنے جو صاف ستھرے کپڑے ہیں وہ اتار کر ٹاٹ پہن لیتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے، لیکن کہتا ہے جب تم روزہ رکھو تو تم نے اپنی صورت سے کسی کو پتہ چلنے نہیں دینا،
اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، کہتا ہے کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ یہاں پر ہمیں بڑی سخت انسٹرکشنز ہیں کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں اس روزے کو اپنے تک محدود رکھنا ہے، خداوند تک محدود رکھنا ہے کہ خداوند میرے روزے کو جانے، اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے، اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں ہے، اپنے چہرے سے اس طرح کا تاثر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم روزے دار ہیں۔ کلام مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، اس نے کہا تم اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ کچھ ہمارے مسیحی لوگ، کلیسیا کے لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دکھوں کے دن ہے، شاید یہ مایوس ہونے کے دن ہے، شاید یہ ہم غم میں رہیں گے تو وہ اچھا ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ اپنی صورت اداس نہیں بنانی اور اپنا منہ بگاڑنا بھی نہیں ہے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارا منہ دیکھ کر، تمہاری صورت دیکھ کر، تمہاری حالت دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ تم روزے دار ہو۔ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ کس سے اجر پا چکے ہیں؟ کون ان کو اجر دے گا؟ جو منہ بگاڑتے ہیں۔ کون ان کو اجر دے گا؟ جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہی لوگ ہی ان کو اجر دیں گے، وہ ان کی تعریف کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو وہ کوئی فیور دے دیں، ہو سکتا ہے اس کو بولیں آپ ایسا نہ کرو، آپ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاؤ، آپ چھوڑ دو، یہ کام نہیں کرو کیونکہ آپ کا روزہ ہے۔ وہی اس کا اجر ہے۔ کلام کہتا ہے اس کا اجر وہی دیں گے جن کو دکھانے کے لیے اس نے رکھا ہے۔ اور آگے لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں اپنا اجر پا چکے۔ 17 آیت کہتی ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے۔ آج میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کیا میسج ہے خدا کا کہ ہم نے روزہ کیسے رکھنا؟ ہم نے نینوا شہر کے لوگوں کی طرح روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کو پڑھنا تو ہے، اس سے پڑھ کر سیکھ تو لینی ہے۔ آج کا مسیحی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کر راکھ میں بیٹھے یا راکھ کو لگائے، بلکہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق۔ یہ کسی ڈینامینیشن کی، کسی ایک مشن کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اور بائبل کی ہر ایک بائبل کے اندر یہ موجود ہے۔ کلام میں لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے روزہ رکھا اور راکھ پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے اپنے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے اتارے، بادشاہی لباس کو اتارا اور اتار کر ٹاٹ اوڑھ لیے۔ لیکن آج ہمیں ٹاٹ اوڑھنے کا نہیں کہا گیا، آج ہمیں راکھ جو ہے اس پر بیٹھنے کا بھی نہیں کہا گیا، بلکہ لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈالنا۔ یہ فرسٹ سٹیپ، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، فریش ہو۔ تیل اس وقت ہم لگاتے ہیں جب فریش، اور روحانی طور پر تیل کا مطلب انائنٹنگ ہے۔ کلام کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال، اور اگلا سٹیپ منہ دھو۔ منہ پر کچھ لگانا نہیں ہے الٹا، بلکہ وہ کہتا ہے الٹا منہ دھو، یعنی فریش ہو، یعنی کہ تجھے روزے کے اندر فریش رہنے کی ضرورت ہے، تیل لگانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے کہتا ہے تاکہ آدمی نہیں، اس سے آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں ہم نے دیکھا جب انہوں نے ٹاٹ اوڑھا ہوگا، جب بادشاہ ٹاٹ اوڑھ کے باہر بیٹھ گیا ہوگا، راکھ پر بیٹھ گیا ہوگا، تو ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا روزہ ہے، یہ خدا کے حضور ہے، اس سے خدا ناراض ہے، یہ خدا کو منانے کے چکر میں ہے۔ آج کا روزہ پوشیدہ ہے۔ کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ پوشیدہ ہونا چاہیے۔ تمہارا روزہ جو ہے وہ کسی کو بتانے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہ تمہاری اداسی کا سبب ہو، بلکہ وہ تمہاری ریفریشمنٹ کا سبب ہو۔ اس کے جب تم رکھے تو کلام کہتا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈالنا، منہ دھونا، یعنی فریش ہو جانا، اور آگے لکھا تاکہ آدمی نہیں بلکہ کون جانے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ کس بات پر آج کے مسیحی کو کس بات پر ضرورت ہے فورس کرنے کی؟ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر روزے کے اندر رکھے کہ اس کا باپ اس کو روزے دار جانے، لوگ نہیں۔ کون جانے؟ باپ روزے دار جانے۔ اور کہتا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہاں اس وقت بھی بدلہ ملتا تھا، اس وقت بھی کلام میں لکھا ہے جب خدا نے ان کی حالت دیکھی تو خدا باز آیا،
खुदा ने उनको कुछ नहीं कहा, खुदा ने नैनवा शहर को बर्बाद नहीं किया। रिजल्ट उस वक़्त भी था। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी जगहों पर रोज़े रखे गए। हम गाहे बगाहे रोज़ों के अयाम में उन सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़े का अजर उस वक़्त भी था, रोज़े का रिवॉर्ड उस वक़्त भी था, और रोज़े का रिवॉर्ड और अजर आज भी है। लेकिन रखने का तरीक़ाकार हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अलग से बताया है। उस तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। आज राख को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आज की कलीसिया के लिए राख ज़रूरी नहीं है। हाँ, राख से जो मैसेज निकलता है वो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को खुदावंद को दें। रोज़ा रखने से पहले तौबा करें। रोज़ा रखने से पहले अपने सारे गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आ जाएं, उसको शख्सी नजात दहिंदा मान लें। आज की राख ये है। आज का राख अगर किसी को समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ कि वो इस हकीकी रोज़े को रख पाएगा, और उसका अजर भी फिर कहाँ से जारी होगा। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तुझे रिवॉर्ड देगा। तुझे लोगों से रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा तुझे रिवॉर्ड देगा। खुदावंद आपको बरकत दे, प्लस करे इस कलाम के वसीला से। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, और आज शाम इस बात पर सोचते हैं। आज के लम्हात में इन बातों पर गौर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और अपने आप को खुदावंद की हजूरी में देते हैं। खुदावंद से ज़ोर, कुव्वत और ताकत को मांगते हैं ताकि खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करे, अपनी कुदरत को जारी कर, और हमें इन रोज़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की तौफीक बख्शे। हालेलुया। ताकि हम भी उस कुर्बानी में शामिल हो सकें, हम भी खुदावंद की हजूरी से उस बदले को ले सकें, उस अजर को ले सकें, उस बरकत को जो खुदा ने सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रखने के इवज़ रखी है, उस बरकत को लेने वाले बने। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। आमीन।